مشاورت ابھی جاری ہے APC بلانے کے حوالے سے. آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آل یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز. اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ایک APC بلایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس APC میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے, ہمارا کوشش یہ ہوگا انپٹ دے, اپنا رائے دے, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے ضرور کریں گے. طریقے صاحب کے خلاف ایک چھوٹی سی بات آ گئی, ملک کو بڑا چلا کے ٹکر چلائے جا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہے, ملک کے اور بڑے چیلنجز ہیں, ملک کے اور بڑے مسائل ہیں. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. آپریشن عزم استحکام کے لیے حکومت APC کب بلا رہی ہے, تاحال اس پر مشاورت جاری ہے. لیکن بانی PTI نے اپنی جماعت کی شرکت کا اندیا دے دیا ہے, گو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جماعت اس APC میں صرف سننے جائے گی کہ حکومت کیا کہنا چاہتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے اس APC کو بلانے میں دیر تو نہیں کر دی, کیونکہ آپریشن سے متعلق سیاسی جماعتوں نے جو پوزیشنز لے لی ہیں, کیا اب APC کے انعقاد سے وہ تبدیل ہو جائیں گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے حکومت کسی قسم کا بھی انیشیٹو لینے میں آخر تاخیر اور تردد کا شکار جو ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے, وہ بھی اس وقت جب حکومت سرمایہ کاروں کو ملک میں آنے کی دعوت عام دے رہی ہے. لیکن ملک کے سیاسی حالات اگر مسلسل تناؤ کا شکار ہوں گے اور جیل میں بیٹھا اپوزیشن جماعت کا لیڈر بھوک ہڑتال کی دھمکیاں دے گا, تو اس کو باہر بیٹھا سرمایہ کار کیسے دیکھے گا؟ بھلے اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی آ رہی ہو, لیکن زمینی حقائق میں تبدیلی کے بغیر کیا معاشی استحکام کی راہ ہموار ہو سکے گی؟ مزید یہ بھی کہ اب حکومت نے IMF کے احکامات کی بجاوری لاتے ہوئے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ کر دیا ہے. ٹیرف میں اس اضافے کے بعد عام صارفین پر تقریباً سالانہ 700 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا ہے. ان حالات میں معاشی استحکام کے حکومتی دعوے آخر کیسے پورے ہوں گے کہ ایک طرف حکومت اور اپوزیشن میں خلیج ہے اور دوسری طرف عوامی لاوا پک رہا ہے, اور اگر حکومت نے اسے نمٹنے کا سدباب نہ کیا تو کہیں یہ ایک پرفیکٹ سٹارم جیسی صورتحال تو نہیں بن جائے گی کہ جس سے حکومت نکل نہیں پائے گی؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ, سینئر جرنلسٹ عارف صاحب موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمیں بلال کیانی صاحب جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, اور ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. پروڈیوسر صاحب, اگر مجھے پہلے سنوا دیجئے کہ APC کے حوالے سے آج عطا طاہر صاحب نے کیا بات کی, ذرا وہ سن لیتے ہیں, اور پھر بلال کیانی صاحب کی جانب جاؤں گی. APC پہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی سلسلہ ہمارا جاری ہے. عزم استحکام کے حوالے سے APC بلانے پر مشاورت ہو رہی ہے. تو آج بانی چیئرمین PTI کی بھی ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے, تو اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں, اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے عزم استحکام کا, تو اس پہ تمام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے, اور اس پہ پیش رفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے. جیسے ہی کچھ فائنل ہوگا اور مزید جماعتوں سے کوئی رابطے ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں. بلال کیانی صاحب, تاثر اس وقت یہ مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرتی پہلے اور سوچتی بعد میں ہے. اب یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی APC کے حوالے سے. اس اناؤنسمنٹ کو ہوئے ہوئے بھی جو ہے جو پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ آپریشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد جو بہت سارا جو ہے وہ کنٹروورسی جنم لی, جو بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, تو اس کے بعد APC کی ایک لگتا تھا لالی پاپ جو ہے وہ دے دیا, اور تقریباً 2 ہفتے سے لالی پاپ چلتا آ رہا ہے. ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کب یہ APC جو ہے وہ بلائی جائے گی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے اہم جو معاملہ ہے, اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, اس پہ فرنٹ لائن سٹیٹس کو, فرنٹ لائن جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لیے بغیر آپ اس آپریشن میں جاتے ہیں تو نہ اس کی کوئی اونرشپ لے گا, اور یہ مزید کنٹروورشل ہو جائے گا. اتنا سینسٹیو معاملہ آپ نہیں سمجھتے حکومت نے مس ہینڈل کیا؟ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ کوئی مس ہینڈل ہوا ہے, مس کمیونیکیشن ہوئی ہے, میرا خیال ہے جی یہ تھوڑا سا غلط اس لیے ہے کہ سب سے پہلے جب یہ عزم استحکام کا اعلان ہوا تو اس سے پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے صوبوں کے چیف منسٹرز بھی موجود تھے, اور ساری مین جماعتوں کی, آپ PTI اور پیپلز پارٹی PMLN سب کی وہاں پہ موجودگی بھی تھی. اور اس کے بعد بھی جب اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر, تو خواجہ آصف صاحب وہاں پہ موجود تھے جواب دینے کے لیے, تو تب PTI نے وہاں پہ ان کو بات سے روکا, اور پھر بعد میں آ کے علی بن گنڈا پور صاحب مکر گئے. بہرحال
بات یہ ہے کہ عزم استحکام ایک تو اس میں یہ چیز بڑی واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی بھی انٹرو سے کچھ لوگ یہ تاثر لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز بھی کہ آپ یہ تاثر دینا چاہ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ایسا کوئی رد الفساد یا ضرب عزم جیسا آپریشن تھا جس میں کوئی میجر ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشنز ہو رہی ہے یا کہیں پہ کوئی میجر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یہ بتایا جا رہا ہے لیکن یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، ٹھیک ہے جی، تو موجودہ ہی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اس کو ہی ایک رینیوڈ فوکس کے ساتھ زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے جس میں کوئی میجر ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشنز یا ایسی کوئی چیز نہیں انویزج کی گئی۔ اس کے باوجود دیکھیے حکومت نے یہ کہا ہے کہ بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایک براڈ پولیٹیکل اونرشپ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 18 کے درمیان بھی جب ضرب عزم اور رد الفساد ہوئے تھے تو PMLN نے ہی اس ٹائم پہ بھی ساری اپوزیشن PTI سمیت سب کو کانفیڈنس میں بھی لیا تھا، اور اس ٹائم پہ سب کو نیشنل ایکشن پلان پہ متحد کر کے وہ آپریشنز کامیابی سے آگے بڑھے تھے۔ تو آج بھی دیکھیے PMLN یا ہماری جماعت، ہم پہلے بھی یہ مثال قائم کر چکے ہیں، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا، نیشنل سیکیورٹی کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر سب متفق ہیں، تو اس کے اوپر جتنی پولیٹیکل اونرشپ ہو وہ کم ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے، آئندہ دنوں میں بھی اس کے اوپر APC کی صورت میں یا پارلیمنٹ کے فورم پہ یا پرائم منسٹر کی سطح پہ جو بھی انگیجمنٹ مختلف سطحوں پہ درکار ہوگی وہ ہم کریں گے، تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی پولیٹیکل اچھا بلال کیانی صاحب لیٹ می انٹرجیکٹ ہے، ہم اچیو کریں۔ کچھ چیزیں آپ نے بات کی، آپ نے کہا جی ایپیکس جو کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں تمام CMs موجود تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ when I talk about stakeholders اس میں صرف سارے CMs نہیں ہیں نا، اب آپ دیکھیں ANP جو ہے ان کی شمولیت نہیں تھی اس میں، JUIFA ہے، PK MAP ہے، وہ لوگ نہیں تھے، اور وہ لوگ اس کو ویہیمنٹلی اپوز کر رہے ہیں۔ مطلب مولانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا اس سے استحکام نے جو ہے وہ عدم استحکام جو ہے وہ اس سے آئے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے بہت اچھی بات کی، نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ APC بلا کر جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس APC کو تو پچھلے ہم 2 ہفتے سے سن رہے ہیں، آ رہی ہے، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ APC کب آ رہی ہے، جس سے بہت ساری قیاس رائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ بے شک اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ IBOs ہوں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی، پر جب تک کلیئرٹی نہیں آ جاتی اگین فار دا فرنٹ لائن پروونسز تو یہ ایک قیاس جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور اس سے اگر کوئی انتشار پھیلانا چاہے تو اس کو موقع بھی آپ ہی فراہم کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ میں ذرا مومن صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ مومن صاحب، آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی بانی چیئرمین کے حوالے سے جو بیان آیا، انہوں نے کہا جی میری جماعت جو ہے وہ APC میں شرکت کرے گی، اور صرف وہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے۔ معزز کا اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ صرف ایک حجت تمام کرنے جا رہے ہیں، ایک باکس ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، صرف آپ وہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ PTI جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ آپ کو تو چاہیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم جائیں گے، اپنی تجاویز دیں گے، اینڈ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن آپ کا صوبہ جو ہے اس کو تو ایز اے فرنٹ لائن صوبہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو اس کا وہ فیس کر سکتا ہے وہ فرنٹ لائن صوبوں میں جو ہے وہ ہوگا، جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو بہت سینسٹیو ایشو ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بلائی گئی تھی ایپیکس کمیٹی اور اس کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی، دیکھیں ایپیکس کمیٹی میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں آئی تھی، اس میں جو ایکس آفیشو جو چیف منسٹر جو مرضی ہے جس مرضی اس کا ہو وہ اس صوبے کا چیف منسٹر تھا، اور بعض لوگ اس لحاظ سے تھے، لیکن اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل، جیسے آپ نے بتایا کہ بعض لوگ ان کی پولیٹیکل پارٹیز بالکل تھی۔ نمبر 2، اب مجھے نہیں پتا بلال صاحب شاید بھول گئے یا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تارڑ صاحب نے علی امین گنڈاپور کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں میں کوئی ڈسکشن ایز سچ کسی قسم کے کوئی جو آپریشن ہے اس کا نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات سننے میں آتی ہے کہ یہ ایک نئے طریقے سے ایک انٹیل بیس آپریشن ہوگا جو ایک بہت زیادہ مطلب اس کے اندر نیا وہ کریں گے۔ دیکھیں انٹیل بیس جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ فلانے لوگ وہاں پر ہے یا وہ یہ کرنے لگے ہیں۔ اب اگر فرض کریں مجھے انٹیل آ جاتی ہے کہ یہ لوگ یہاں کرنے لگے ہیں،
अब आप उसके बाद कोई तो स्टेप उठाओगे ना उस स्टेप के कंसिक्वेंसेस होंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो आपने मुहावरा सुना होगा, वंस बिटन ट्वाइस शाय, या दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है, ठीक है। अब जिस चीज से केपी वाले गुजरे हैं इन द लास्ट लेट्स से डेकेड और सो विद इंटरनली डिस्प्लेस हुए, उसके जो असरात है वो आज भी हैं और आज भी उनको प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग मतलब जिन लोगों ने किया, ऑब्वियसली आई एम नॉट वन ऑफ द सफरर्स, so मैं वो समझ नहीं सकता, मैं उसके बारे में कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर के गए। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, और ना बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए उसका सही तरीका ये है कि जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ के जो लोग हैं जिनको हमारे उसमें जिरगा सिस्टम या उसमें उनको मशरान या जो लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, उनको भी आप लेकर चलते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। क्योंकि देखिए एक बात याद रखें, टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए आपने सिंपल जाके बंदूक उठा के नहीं जाना, आपने इसको जरा अकल से, आपने इसको मल्टी प्रोंग अटैक करना होगा, आपके इसको मल्टी फेसेटेड, It's winning hearts and minds. देखिए इट्स नॉट ओनली हार्ट्स एंड माइंड्स, इट्स ऑल्सो उनके आप पहले ये तो देख लें कि उनका मसला क्या है, फिर उसके बाद वो जहां चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे अगर अटैक करके अफगानिस्तान चले जाते, सो जब तक आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो आप कैसे कर सकेंगे, ठीक है ना। सो आपको इन चीजों को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एड्रेसिंग इट, क्योंकि जिस तरीके से हम करते रहे हैं, जिस तरीके से ज्यादातर लोग करते रहे हैं, उससे रिजल्ट्स कम से कम पिछले 20, 25, 30 सालों में तो हम लोगों ने नहीं देखे। सो व्हाई नॉट टू चेंज इट, और जो बाज चीजें होती हैं उनको लेकर चले, तो ये एक चीज है। और मेरे लिहाज से मैं ये समझता हूँ, अब बात आ जाती है जो APC की आप बात कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां जाके कोई चने शने खाने के लिए तो नहीं जा रही होगी ना, वहां जाके बात सुनने जा रही होगी। अब इन लोगों की बात सुनेंगे, उसमें जो इनपुट जब होगा तो ऑब्वियसली हम अपना इनपुट देंगे, हम बताएंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान देखिए, अगर आप मुझसे मेरी जेन्युइन, अब ये मेरी पर्सनल राय है, अगर आप मुझसे पूछती है ना, तो इस वक्त पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व ना किया, और इसमें बाज लोगों की पर्सनल जिद्दें शामिल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मुझे एक बात बताएं, सारी दुनिया जलसे कर रही है, इधर कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस्लामाबाद में कर लिया होता तो क्या होता? आज आप उस जलसे को, अब वो खौफ है, डर है, बुज़दिली है, आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर भी इतना बड़ा स्ट्रेंथ शो कर दे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर नहीं कर सकते, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसका ये तरीका तो नहीं है ना कि आप जाके लोगों को और वो करे। देखिए ये चीजें आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी, इससे दिलों में और नफरत है। आप हार्ट एंड माइंड की बात कर रहे हैं, दे आर डूइंग द ऑपोजिट थिंग। मोहम्मद साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, क्या आपको कहीं ये भी जो है खदशा है कि इन द गार्ब ऑफ दीज IBOs शायद आपकी पार्टी को पॉलिटिकली टारगेट किया जाए? क्या ये भी एक आपका खदशा है? खदशा क्या कर रही हैं और क्या करेंगे? आज उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सेक्रेटेरिएट में से एक लड़का है रिजवान, उसको उठा लिया। वो मतलब मुझे नहीं पता वो किधर गया, लेकिन वो गायब है। अब अगर वो कहीं चला गया कि उठा लिया, कोई उसको आता पता नहीं। देखिए ये चीजें, इस चीजों से क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताएं, मुझे ये 10 दिन के लिए आप सारे ये सुनने में आ रहे हैं, सच है ये झूठ है, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर ये वाकई ट्विटर और ये सारे सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो मिलेगा क्या? क्या ये इस वजह से कर रहे हैं कि उसमें मरियम नवाज के ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया है कि जिस लिहाज से वो लोगों को पेमेंट अपने बारे में यस करवा रही है? क्या इस वजह से उनको आ गया है? क्या इस वजह से 15 MPs को उन्होंने बाहर निकलवा दिया थ्रू स्पीकर कि भाई ये चूंकि मेरे ऊपर तनकीद कर दिया, इनको वो नहीं करना? देखिए अगर आप लोगों ने डेमोक्रेसी आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा इरशाद आरिफ साहब की तरफ भी जाती हूँ। इरशाद साहब जरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने इस मसले को ऑलरेडी जो है वो मिसहैंडल कर दिया है? 2 हफ्ते से ऊपर हो गए इस ऑपरेशन की अनाउंसमेंट की, और हम सुनते आ रहे हैं जी APC होनी है, वो APC होने को ही नहीं आ रही। मतलब हुकूमत इसको मिसहैंडल किए जा रही है, जिससे कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, जिससे वो खदशात जो है जन्म ले रहे हैं, जिसकी तरफ मोहम्मद साहब इशारा कर रहे हैं।
देखिए, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि अगर एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, मुल्क के अमन व अमान और सलामती का इशू है, तो ऐलान पहले होता है, मुशावरत बाद में होती है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हमेशा ये होता था कि जी जब भी आपने कोई एपीसी करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, तो उससे पहले ये होता है कि एक होमवर्क होता है, एक राब्ते किए जाते हैं सियासी जमातों से, अपने मुखालिफिन से, अपने दोस्तों से, उनकी इनपुट ली जाती है और जब सब आमादा हो जाते हैं तो फिर ऐलान किया जाता है। यहाँ ये हुआ है कि ऐलान पहले किया गया है और ऐलान भी ऐसा एक मुबहम था कि जिसके बाद वज़ीर आज़म को अलग वजाहत करनी पड़ी, हुकूमत के बाकी वज़ीरों को अलग, कभी कहा कि पहले कहा गया ऑपरेशन है, फिर कहा गया वीएन है, फिर कहा गया हिकमत अमली है, अब कहा जा रहा है कि जी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से हो रहे हैं। उसमें ना तो नए मैंडेट की ज़रूरत है, ना नई मुशावरत की ज़रूरत है। अगर ये उसी तरह की चीज़ें जो पहले से चल रही हैं, जो 2014 से चल रही हैं, 15 से चल रही हैं, उन्हीं की आगे कंटिन्यूएशन है, तो उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कुछ नया करना है और ज़रूर करना चाहिए, तो इसके वास्ते पहले चाहिए था कि पहले मुशावरत कर लिया जाता, होमवर्क कर लिया जाता, एपीसी बुला ली जाती, उसके बाद इत्तेफाक राय से जो कुछ तय होता उसका ऐलान कर दिया जाता। जब आपने अज खुद ऐलान कर दिया और फिर वजाहतें शुरू कर दी तो मामला तो खुद ब खुद मिसहैंडल हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दहशतगर्दी एक हकीकत हो रही है, रोजाना के बेस पर हमारे पाक फौज के जवान और अफसर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो इसको किसी भी सूरत में कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। लेकिन ये एपीसी एक सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होनी चाहिए, एक सिर्फ अलामती चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले से एजेंडा तय किया जाए और इसमें तमाम लोगों को जो फैसला कौन हैसियत रखते हैं उसमें शरीक किया जाए, सबकी इनपुट ली जाए और इत्तेफाक राय से जो कुछ भी करना है वो ज़रूर होना चाहिए। एक बात जो लोग अवॉइड कर रहे हैं करने से कि भाई ये आपका फैसला उस वक्त हुआ जब एक चाइना के वज़ीर तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके हमें तमाम सियासी कुव्वतों को सामने बिठा के ये कहा मुल्क को इस्तेकाम की, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, अज़्म इस्तेकाम की रोशनी जो है उसके बाद फूटी है। यानी ये अगर वो वज़ीर साहब ना आते, हमें ये ना समझाते तो उस वक्त तक हमें इस्तेकाम की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अब हुकूमत ने ये इरादा कर लिया है, जितनी ताख़ीर होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर फ़ैसला अच्छा हो जाए, इत्तेफाक राय से हो जाए, और ये ना हो कि इस फैसले के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चले कि जी किसी का मुँह एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ है, हर बंदा अपनी तशरीह कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। सब बैठें, सबको बिठाया जाए और कौमी इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए जो कुछ हो सकता है मुमकिन तौर पर वो सब कुछ इसी मीटिंग में तय कर लिया जाए। ये मौके एपीसी जो है बार बार नहीं हो सकती। इसको ये ना समझा जाए कि एक 1 पॉइंट एजेंडा हो इसका। इस वक्त मुल्क को अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए और जो बदअमनी है उसके ख़ात्मे के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक वाज़े लाए अमल तय करके इस लीडरशिप को उठना चाहिए। मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि जब ये सारे लीडरान कराम बैठ जाएं तो उस कमरे को ताला लगा दिया जाए और ये हिदायत कर दी जाए कि जनाब उस वक्त आप बाहर आ सकते हैं जब किसी इत्तेफाक राय पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आज जिन्होंने ये फैसला करना है वो बाहर से वाकई ताला लगा दें, और काश हम वो दिन देख लें कि जिस दिन कंसेंसस जो है वो इन मेजर बेसिक इश्यूज जो एग्जिस्टेंशियली हमारे बहुत बड़ी थ्रेट है उन पे कहीं कंसेंसस आ जाए। इरशाद साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी एपीसी के हवाले से, किस तरह वो जो है एक जो पॉलिटिकल कंसेंसस है
اس کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو. ایک اور معاملہ جس سے زیادہ مزید پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ کریٹ ہوگی وہ آج کی جو عمران خان صاحب سے منسوب جو ایک خبر ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ مشاورت کر کے بھوک ہڑتال کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اس پہ علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سننے چلتی ہیں. اگر عمران خان صاحب کے معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلاء اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے بھوک ہڑتال پہ جائیں گے. اچھا میں ذرا پہلے مومن صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں پھر حکومت کی طرف آتی ہوں. محمد صاحب ذرا بتائیے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر خان صاحب نے بانی چیئرمین نے جو ہے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے, یا یہ جو آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک جس کو حکومت ایک دھمکی کے طور پہ لے رہی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کو بہت سیریسلی رہنا چاہیے. عمران خان وہ شخص ہے کہ جو اپنے بتائی ہوئی اگر ایک بات کر لے تو وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور وہ اس پہ کھڑا رہے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو اس جگہ سے واپس کرنا. اب وجوہات کیا ہیں؟ ایک اگر آپ وجہ دیکھیں کہ جس لحاظ سے جو عمران خان کو اپنی ذات سے زیادہ جو ان کے ساتھ جو پولیٹیکل جو باقی پرزنرز ہیں خاص طور پہ فیمیلز ان کی بہت فکر ہے. اگر آپ دیکھیں اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو لوگ پولیٹیکل پرزنرز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں CRPC 4971 جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہو 16 سال سے کم عمر کا بچہ ہو اور یا کوئی بیمار شخص ہو تو اگر وہ کسی بھی کیس میں اس کے اوپر یا وہ حوالات میں ہو بیکاز آف اے کیس یا پھر وہ کسی کنوکشن کے بعد ایک کیس کے اندر ہو, ان کو اجازت ہے اگر وہ اپنے کیسز پہ انفلوئنس نہیں کر سکتے تو ان کو بیل دینا ٹھیک بات ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. نمبر 2 جس طریقے سے ان کے کیسز ڈیلے کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے اوپر غلط کیسز کیے جا رہے ہیں 6 سال بعد عدت وغیرہ سب غلط چیزیں یہ ہے. لیکن اس سے ایک بہت بڑی بات جو ہو رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جینوئنلی ایک تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ پہلے تھا چاہے وہ آج, اگر پہلے غلط ہو آج جسٹیفائی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ جس طریقے سے کیسز کو لے کر چل رہے ہیں, اور یہ یاد رکھیں چیف جسٹس صاحب نے بھی عمران خان کے اوپر پرسنلی ان کے اوپر وہ کیا تھا کہ کیس کیا تھا یا کوئی کہا تھا کہ ان کو وہ کر لے ان کے, اور ان کی مسز نے بھی عمران خان کے اوپر جو ڈائریکٹ میرے خیال میں ان کا جو ریفرنس تھا اس میں جو کہ کیس آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھجوایا تھا اور بعد میں آپ کی حکومت نے کہا ہم نے تو نہیں بھجوایا تھا کسی کے کہنے پہ بھجوایا تھا, اس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ اس کے ریفرنس پہ ان لوگوں نے کیا تھا. لیکن نمبر 2 یہ جو جس وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے نا, جس وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے جینوئنلی کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری چیف جسٹس صاحب ہو سکتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, جب سارے پاکستان کے تحریک انصاف کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک جج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لے. نمبر 2 دیکھیں اگر ہم نے اس ملک کو پولیٹیکلی وائبل بنانا ہے تو اگر ہم ماضی میں جو غلط ہو رہا تھا اگر ہم وہ ریپیٹ کر رہے ہیں ہم اور زیادہ غلط کام کر رہے ہیں. ہمیں تو اس وقت یہ کرنا چاہیے. اور جو اے پی سی ہے مسئلہ یہ ہے نا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, I agree with you 100%. 10 سیکنڈ I agree with you. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ جب بھی حکومت میں کوئی پارٹی ہوتی ہے نا تو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, مستفید ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح کے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر جو ہیں وہ الزامات لگے تھے, ان کے ڈیفینس میں آپ کو یاد ہے اس وقت چیف جسٹس آگے تھے, ساتھ بٹھا لیا تھا ان کو بجائے اس کے کہ بینچ سے وہ ریکیوز کرتے. Having said that, I understand your point. ٹھیک ہے, اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تو کچھ چیزیں جو پوری ہونی چاہیے. اب مجھے ذرا اجازت دیجیے, میں ذرا بلال کیانی صاحب کی طرف جاؤں. 10 سیکنڈ ایک آخری بات. دیکھیے میرا حکومت کو یہ مشورہ ہوگا اگر یہ اے پی سی کر رہے ہیں, میرا ان کو سنسیئر مشورہ یہ ہوگا کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کو شامل کریں.
चलें, ये आपका मशवरा आ गया, हुकूमत की तरफ चलते हैं। बिलाल कियानी साहब, यक के बाद दीगरे आपकी जो है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे जो है वो सुबकी हो रही है। कांग्रेस वाला मामला देख लें, उसके बाद यूएन में जो हुआ वो देख लें। हैविंग सेड दैट, उसके बाद ये जो इमरान खान साहब की तरफ से, चाहे आप इसको धमकी कहें, जो धमकी आ रही है भूख हड़ताल पर जाने की, इसकी रैमिफिकेशंस क्या होंगी? बेशक आप ये कह सकते हैं इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो हेडलाइंस के लिए कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी, बट इसकी रैमिफिकेशंस क्या होंगी, स्पेशली एक ऐसे मुल्क के लिए जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर? दिस विल पोज अ ग्रेव चैलेंज टू योर गवर्नमेंट। जी देखिए मारिया साहिबा, पहले तो बिकॉज वो काफ़ी बारियां गुजर गई तो मुझे ज़रा मैं बात करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग अज़्म इस्तेहकाम। एक दो बातें हुई। देखिए ये बात हुई, जो दोनों आपके और गेस्ट हैं, मुश्तरका तौर पे दो तीन बातें हुई तो मैं उनको जॉइंटली एड्रेस करना चाहूँगा। एक ये बात हुई कि जी अचानक बताया गया या हमने सुनने में आया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आई स्टिल रिकॉल कि जिस दिन ये इसके पर सवाल उठा उस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज निकली जिस पर वाज़ेह तौर पे ये बात की गई, और ये दोनों बातें की गई कि एक ये एग्जिस्टिंग, ये नए ऑपरेशंस नहीं, एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को मजीद इस एफर्ट को रिन्यू करना है और इंटेंसिफाई करना है, और जहाँ पे उसमें कमी है या बेहतरी लाने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। दूसरी जो बात हुमायूं साहब मोहम्मद साहब ने की कि ये मल्टी प्रॉन्ग मल्टी फैसेटेड होनी चाहिए, ये बात भी उसमें एड्रेस थी कि यकीनन ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट काइनेटिक ऑपरेशंस, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन नहीं एक्सपेक्टेड, और ये मल्टी फैसेटेड और एक अप्रोच के तहत ही ऑपरेशंस होंगे। दूसरी बात हुमायूं साहब ने, मैंने जो सुना वो ये बात ये सुनी कि जी पिछले 20-25 सालों में इस तरह के ऑपरेशन कहीं कोई सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ऐसी बात मैं तो जी कैटेगोरिकली इसको एड्रेस करके डिनाई करना चाहूँगा और करेक्ट करना चाहूँगा, बल्कि रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्म और कराची का भी क्लीन अप ऑपरेशन वर सक्सेसफुल ऑपरेशंस। उसके बाद ये मैं यकीनन कहना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ज़रब अज़्म और रद्दुल फसाद के बाद उस तरह की चीज़ वो वैक्यूम फिर से क्रिएट होने दिया, ना सिर्फ होने दिया बल्कि ये सेटलमेंट या रीसेटलमेंट की सूरत के आड़ में उस आज वो एक वजह है जिसकी वजह से आज ये फिर से दहशतगर्दी जन्म ले रही है। तो इसलिए उन ऑपरेशंस को उसका ब्लेम नहीं जाना चाहिए। ऑपरेशंस देमसेल्व्स, द मिलिट्री ऑपरेशंस वर सक्सेसफुल। तीसरी बात ये कि अब आप इमरान खान साहब वाली बात पे आ जाए। देखिए, वन मैन कैन नॉट होल्ड दिस होल सिस्टम हॉस्टेज एंड कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। आपका ख्याल है कि आपके साथ अगर सही रवैया नहीं हो रहा इन योर केसेस, तो आपने क्या, हमारे पास रीसेंट मिसालें मौजूद हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ने कभी इस तरह की बात की थी? क्या शहबाज शरीफ ने कभी इस तरह की बात की? उन लोगों ने इस्तिकामत के साथ अपनी जेल काटी। अब आज आपको, और अली मोहम्मद साहब की जो क्लिप है उसकी सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इमरान खान साहब अपने केसेस के बारे में अंदिया दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जमात के बारे में, मेरे कारकुनान के बारे में, उन्होंने अपने बारे में बात की कि मेरे केसेस के अंदर क्योंकि नाइंसाफी मुझे लग रही है तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो दिस इज अ सेल्फिश माइंडसेट दैट वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन, एंड इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू विद दिस ही कैन कंटिन्यू। मेरा नहीं ख्याल जी कोई इसकी रामिफिकेशंस हैं। अल्लाह ताला किसी को भी हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मगर देखिए अगर आपका ख्याल है कि आप इस तरह ब्लैकमेल करेंगे सिस्टम को, तो यू हैव नॉट बीन अलाउड टू डू दैट बिफोर, यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट अगेन। एक बात मैं जरूर हुमायूं मोमिन साहब की ऑन अ रिलेटिवली लाइटर नोट एड्रेस करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं जब वो कोई बात कर जाएं तो उस बात पर डट जाते हैं। वो तो ऐसा शख्स है जो प्राइड के साथ कहता था कि मैं बड़ी खुशी से यू टर्न लेता हूँ। यू टर्न लेना एक लीडरशिप की निशानी है। और मैं उसकी सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूंगा। मार्च या अप्रैल 2022 में कह रहे थे बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई। चंद माह बाद बाजवा साहब के साथ ही फिर मीटिंग कर रहे थे और बाजवा साहब की एडवाइस के ऊपर फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी और उसका एतराफ़ खुद आके टीवी पे किया। तो इसलिए बात पे वो डटने वाले कोई नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने एक नई बात छोड़ी है या अली मोहम्मद साहब ने छोड़ी है। एक बात है, आज टॉक शो की जीनत बन गई है, जिस तरह की अटेंशन उनको चाहिए वो उनको मिल रही है। अच्छा, लेकिन बिलाल साहब इस पे लाइक आई सेड, बेशक आप ये कहें कि ही इज़ प्लेइंग टू द गैलरी, बट आप ज़रा तसलसल देखें ना चीज़ें जिस तरह चल रही हैं। चाहे उनका बिल्कुल टाइमिंग, आप कहे कि उन्होंने टाइमिंग अच्छी चूज़ की है, कांग्रेस में जो हुआ, उसके अमेरिकी कांग्रेस में, उसके यूएन में जो हुआ, सो उसके बाद तो अब इरफान सिद्दीकी साहब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हम वो चीज़, हम उस तरह वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए जिस तरह पीटीआई ने कर लिया है। So, having said that, aren't you feeling the heat? Especially जब आप बाहर के मुल्कों की तरफ देख रहे हैं, बैरूनी इन्वेस्टर्स की तरफ देख रहे हैं कि वो आएंगे, और आपके मुल्क में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो अपोजिशन पार्टी है, उसका लीडर जो है वो भूख हड़ताल पे जा रहा है, तो इंस्टेबिलिटी तो बढ़ती जा रही है ना। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न।
نہیں دیکھیے ماریہ صاحبہ، دیکھیے آپ نے کہا نا کہ وہ عرفان صدیقی صاحب کا حوالہ دیا، میں صرف اتنی بات کروں گا، destructive politics is easy, constructive politics is always harder, but that is the right path and that is the path that should be chosen. تو destructive politics کرنا تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ اب یہ ٹرینڈنگ شروع ہے، عمران خان صاحب اس کی ایک ریپرزنٹیشن ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ دیکھیے، جہاں تک بات ہے نا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہماری جو پریکٹیکل اس کا امپیکٹ ہے، دیکھیے IMF کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے، وہ پروگرام ابھی کلوز ٹو فائنلائزیشن ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے لیے ہماری سعودی عربیہ UAE کے ساتھ بات چیت پروگریس کر رہی ہے، چائنا کے ساتھ CPEC کا فیز 2 آگے چل رہا ہے. تو پریکٹیکلی جو ہمارے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کی اکنامک ٹریڈ کے لیے جو بھی ہم نے ایونیوز ایکسپلور کرنے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ چائنا نے تو سب سے زیادہ آپ کو جس کو کہتے ہیں بڑا شیشہ دکھایا ہے، سب کو بٹھا کے میز پہ انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح کہا ہے کہ جی آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے انویسٹر نہیں آ رہا، آپ کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو ابھی تو چائنیز انویسٹمنٹ سیکنڈ فیز تو آنے کو ابھی وہ تھوڑی دور ہے، جب تک کہ آپ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے وہ نہیں آئیں گے. لائک وائز یہ FDI جہاں تک سعودی عربیہ کے ساتھ ہم سنتے آ رہے ہیں. جی ماریہ صاحبہ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے چائنا کے اوپر چائنا نے سیکیورٹی کنسرنز کا بالکل اظہار کیا ہے اور وہ ہم ایڈریس کریں. میں اگر چائنا نے ساتھ ہی ساتھ CPEC کے فیز 2 کے اوپر آگے بات چیت لے کے چلی ہے، اور اگر بیچ میں یہ خلل آیا ہے تو اسی وجہ سے آیا ہے کہ 2018 کے بعد CPEC کو پہلے پیرالائز کیا اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا. تو دیکھیے یہ بریک لینی ہے، آپ کا یہ کہنا جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اور عملی جامہ اس کو پہنانے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے. اٹس ناٹ ایز روزی ایز the government is painting it unfortunately. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ارشاد صاحب کے ساتھ اس بریک کے بعد آؤں گی، ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں گی کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بھوک ہڑتال کی جو اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہوئی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہی از ویئنگ ان آن دس آپشن. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ارشاد عارف صاحب، بے شک بلال کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بھوک ہڑتال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، انویسٹر کانفیڈنس اس سے ڈینٹ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں آج کل جو اسٹاک مارکیٹ کی جو اونچائیاں ہیں وہ تو نئی اونچائیاں جو ہے وہ چھو رہی ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ اتنا سمجھنے سے قاصر ہے کہ حقائق کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ بے شک جو مرضی جو ہے وہ چیزیں دکھاتی رہے، لیکن زمینی حقائق سے آپ سمجھتے ہیں انویسٹر جو ہے وہ اتنا لا علم ہوگا یا لا تعلق ہوگا؟ دو اس کے پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو تو یہی ہے جو کیانی صاحب کہہ رہے ہیں، انہیں یہی کہنا چاہیے. حکومت میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں مان سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بڑا اثر پڑے گا، تو ظاہر ہے ایک ان کی اپنی حکومت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی منفی بات ہوگی. وہ تو یہی کہیں گے. لیکن جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیات حکومت میں ہوتی ہیں، انہیں ہمیشہ ہرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب کے دور میں ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ احتساب اگر صحیح معنوں میں میرٹ پر بھی ہو رہا ہے تو یہ عدالتیں جانے اور نیب جانے، آپ اور آپ کے وزراء ہر روز کیوں بیان دیتے ہیں، اس سے آپ کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، حکومت کی پرفارمنس پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو وہ یہ بات نہیں مانتے تھے. ان کے وزراء بھی اسی طرح کے بیانات دیا کرتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ایک شخص جو پچھلے 1 سال سے جیل میں ہے اور خود حکومت کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عدم استحکام اس ملک میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ ہنگر اسٹرائک پہ چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات ملک کے اندر بھی ہوں گے، ملک کے باہر بھی ہوں گے. اور یہ جو ایوان نمائندگان کی قرارداد ہے اور ورکنگ گروپ UN ورکنگ گروپ کی جو ایک رپورٹ ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور اگر اگلے چند دنوں میں یورپی یونین کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے تو یہ مسائل مزید بڑھیں گے. اس لیے حکومت دیکھیں، ہیجان اس طرح ملک کے اندر محاذ آرائی تصادم اپوزیشن کو ہمیشہ وارا کھاتا ہے، یہ اپوزیشن کے مفاد میں ہوتا ہے. یہ ہمارے سیاستدان اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کئی دفعہ اقتدار میں آ چکے ہیں. حکومت کو پرفارم کرنے کے لیے، حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ ساتھ استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، سکون کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پرفارم کر سکے، اپنا فرائض
خوش دلی سے انجام دے سکے. اگر اپوزیشن کی محاذ آرائی کی پالیسی کو حکومت بھی اختیار کر لے اور سمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ حکومت کے لیے کوئی مناسب نہیں ہوتا. اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے جو ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر معاشی حالات اور سیاسی حالات، حکومت ہر قیمت پر اپوزیشن کو انگیج کرے، اس کے نخرے بھی برداشت کرے، اور اس جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں حکومت نہ صرف اس کو شریک کرے بلکہ آئندہ کے لیے کوئی لاعمل بنانے کا ایک ذریعہ بنائے. صرف یہ ایک ایشو 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت ایشو اس ملک میں 1.5-2 سال سے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے استحکام ہے، ان تمام کو ایڈجسٹ کر لیا جائے. وہ اپنے پاس رکھ لے جب تک یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے. کاش یہ ہو جائے. وشفل تھنکنگ اس کو کہوں گی. اچھا، ایک اور مسئلہ جو آبویسلی معیشت کے پہیے کے ساتھ بہت جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور آف کورس یہاں پہ ملک میں جو انفلیشن ہے، جو عام آدمی کی زندگی جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ہمارا انرجی کرائسس ہے. اس میں حکومت نے بجلی کے نرخوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. 51 up to 51% کئی جگہ تو جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو 700 بلین کا یہ عوام کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، یہ حکومت میں آنے سے پہلے الیکشن کیمپینز میں کیا دعوے کیا کرتے تھے؟ ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر آگے. میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے. کبھی 75 سال میں ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بجلی استعمال کرو اور مہینے کے بعد آپ کو بل نہ آئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت سولر کے تھرو ہوگا. جب وہ بل لے کر جائیں گے جمع کرانے کے لیے تو اس بل پر سٹیمپ لگے گی کہ آپ کا بل پنجاب کی حکومت نے ادا کر دیا ہے. اچھا بلال کیانی صاحب، یہ کب آئے گا کہ بل جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے یا بل جو ہے وہ آیا نہیں، پورے مہینے جو نہیں آئے گا؟ اس وقت تو جو حالات جا رہے ہیں وہ لائک آئی سیڈ ان سم کیسز اپ ٹو 51% جو ہے وہ نرخوں میں اضافہ ہو گیا ہے. بے شک پنجاب گورنمنٹ اس وقت سولر کی بات کر رہی ہے، بٹ دیٹس جسٹ پنجاب، اکراس دا بورڈ تو اس طرح نہیں ہو رہا. جی ماریہ صاحبہ، دیکھیے، ایک تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی دس، کیونکہ آپ نے اپ ٹو 51% اب آپ نے کہا ہے، تو مجھے یہ چیز ذرا واضح کرنے دیں کہ آپ کے 58%، 58% جو بجلی کے گھریلو صارفین ہیں، تقریباً 1,68,00,000 گھر اس میں شامل ہیں، وہ آپ کے وہ کنزیومرز ہیں جو 200 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں، 0 سے 200 یونٹس تک، اور ان کی بجلی کے بل پچھلے 3 سال بالکل نہیں چینج ہوئے، اور ابھی بھی ان کی اوسطاً اضافہ جو بہت معمولی ہوا ہے، اور یہ بھی مجبوراً حکومت نہیں چاہتی تھی، آئیڈیلی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ فائنینشیل ایک ذمہ دارانہ جس کی وجہ سے 51% ماریہ صاحبہ میری 200 یونٹس سب پروٹیکٹڈ سب کو اضافہ ہوا ہے. جی نہیں ماریہ صاحبہ، نو لیٹ می، نہیں آپ اوور آل نہیں 51% ہرگز بھی ان 1,68,00,000 لوگوں پہ نہیں ہوا. ان پہ صرف 2% تک کا تقریباً اضافہ بن رہا ہے، اور یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی آن ایوریج 2% بتا رہا ہوں. تو دیکھیے بالکل آپ کی جو میجورٹی آف ان 1,68,00,000 پہ ہو رہا ہے، وہ اس کے علاوہ بھی تو ہمارا ملک جو ہے 25 کروڑ پہ جا رہا ہے نا، تو وہ باقی بھی تو لوگ ہیں جن پہ اضافہ جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے. اس پہ پرسنٹیج کی تو بات مت کیجیے نا. نہیں دیکھیے، مگر آپ جب یہ بات کریں گی نا 51% بار اپ ٹو 51%، تو آپ یہ تاثر دیں گی کہ زیادہ تر لوگوں کا 51% بڑا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میجورٹی جو آپ کی اکثریت ہے کنزیومرز کی، اس کے اوپر نہ ہونے کے برابر اضافہ ہوا ہے. یہ بات ذمہ دارانہ طریقے سے انفارمیشن پینک کرانے کے بجائے دس از امپورٹنٹ. فار دی انڈرسٹینڈنگ آف دی پیپل ہو واچنگ اس، آپ نے تو وعدے کیے تھے کہ بل 0 آئے گا. میں تو وہ پوچھ رہی ہوں، آپ نے خود ابھی میں نے سنوایا 200 یونٹ والے یہ جو بل آئے گا ہی نہیں. نہیں دیکھیے، ایونچولی ہمیں اپنی بجلی کے سیکٹر کو سسٹینیبل کرنے کے لیے یقیناً سٹیپس لینے ہیں. وہ انرجی سیکٹر کے ریفارمز کی طرف ہی اب آپ جس میں بٹ حکومت کے کال اور فتنہ تضاد ہے، یہ تو اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے. کسی وقت اس پہ پراپر جو ہے وہ پروگرام رکھ لیں گے. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو کلوز ٹوڈیز پروگرام. مومن صاحب آپ کا بہت شکریہ، بلال صاحب آپ کا، اور ارشاد عارف صاحب تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار آور پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.